السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج ہم یہ سننا چاہیں گے اور اس گفتگو کو بھی ہم اتنی ہی اہمیت دیں گے کہ قربانی جو ہے کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ لوگ تو دھڑا دھڑ قربانی کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ قربانی آیا قبول ہوگی کہ نہیں۔ ان چیزوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی مشرک کی اور کسی کافر کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو عام قاعدہ ہے، کافر کی اور مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، بالخصوص اس میں قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان مشرکین اور کافرین کے اعمال چٹ کر دیں گے اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ترازو میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ یہ صاف بات ہے کہ مشرکین کی عبادات جتنی بھی ہیں عبادات وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص قربانی عید سے پہلے کرتا ہے، یاد رکھ لیجیے، عید سے پہلے جس نے بھی قربانی کی ہے، اگرچہ حلال جانور ہے سب کچھ ہے، لیکن قربانی عید سے پہلے کر دی، عید کی نماز ہوئی نہیں، تو اس کی یہ جو قربانی ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ جانور حلال ہو گیا، گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن قربانی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی قربانی کو دیکھا، عید سے پہلے قربانی کر دی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے قربانی کی۔ آپ نے فرمایا عید پڑھی نہیں ہے اور ویسے قربانی کر دی۔ آپ نے فرمایا دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ عید سے پہلے جو قربانی کرے گا، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے اور قربانی پہلے کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جانور جن کے اندر عیوب ہے، عیب والے جانور اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی، جس طرح کہ ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ سنیں گے کہ کون کون سے عیوب ہیں۔ لیکن خاص طور پر میں ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں کہ وہ عیب جو جانور کی کسی خاص منفعت کو ختم کر دے، اور اسی طرح وہ عیب جو جانور کے حسن و جمال کو ختم کر دے، تو اس عیب کی وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں۔ ایک جانور بظاہر اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بظاہر کوئی عیب نہیں ہے، شریعت کے لحاظ سے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن مالک کو، قربانی کرنے والے کو وہ جانور اچھا نہیں لگ رہا، ویسے ہی اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے ہاں جو چیز صدقہ کرنی چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، وہ پسندیدہ ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اگرچہ بظاہر کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی جو چیز ہے یا چوتھے شخص کی جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ ہے بدعتی۔ بدعتی شخص کا اللہ کے ہاں کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوتا اور اس کا کوئی نفل بھی نہیں۔ خاص طور پر وہ شخص جو بدعت مکفرہ کا عامل ہو، قائل بھی ہو، عامل بھی ہو۔ بدعت مکفرہ وہ بدعتیں جن کے اختیار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خاص طور پر عقیدے کی بدعتیں ہیں، وہ بدعتیں۔ تو جو بدعتی شخص ہے، ایسی بدعت اختیار کرنے والا جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے، تو اس کا فرض بھی قبول نہیں ہوتا اور نفل بھی نہیں۔ یہ چار چیزیں ہو گئی۔ پانچویں چیز ہے حرام چیز سے، حرام مال سے خرید کیا ہوا جانور، اس کی قربانی بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں ہے لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ ہمیشہ پاکیزہ چیز قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں لا تقبل صدقۃ بغلول، صدقہ قبول نہیں کیا جاتا بغلول، غلول چوری سے، چوری کا مال، حرام کا مال، خیانت کا مال، اس سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ قبول جو کرتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ انہی سے قبول کرتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو اخلاص کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، اس میں ریا نہیں ہوتا، ردی چیزیں نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ہم نے یہ شرائط لگائی ہیں، 5 شرائط، وہ ان میں نہیں ہوتی۔ مثلا وہ مشرک بھی نہیں ہوتے، وہ بدعتی بھی نہیں ہوتے، ان کا مال حرام بھی نہیں ہوتا، اسی طرح وہ عید کے بعد ہی قربانی کرتے، پہلے نہیں کرتے۔ تو یہ تمام شرائط ان کے اندر جن سے قربانی کے لیے خطرہ ہوتا ہے، ان سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ لہذا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی، لیکن ایک کی قبول کیوں ہوئی اور ایک کی قبول کیوں نہیں ہوئی؟
ایک نے پرہیزگاری کی بنیاد پر قربانی کی تھی اور دوسرے نے نہیں کی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری قربانی کو قبول فرمائے، اور وہ تمام شرائط جو قربانی کے قبول کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ شرائط ان کا اللہ تعالیٰ حامل بنائے، مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.